اس وقت در حقیقت حضرت مفتی صاحب کا خطاب ہونا ہے اور یہ خطاب سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور معنویت کے عنوان سے ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ مولانا خطاب فرمائیں گے اور ہم سب سنیں گے۔ مجھے اس مختصر سی تمہید کے بعد چند باتیں عرض کرنی ہیں اور وہ اپنے آپ سے عرض کرنی ہے۔ ہم سب ایک ہی راہ کے مسافر ہیں، ہم سب ایک ہی برادری ہیں، بلکہ راہ خیر کے جویا اور متلاشی ہیں۔ میں نے کبھی سنایا تھا شاید آپ کو کہ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور سڑک سے آدمی سائیکل سے جا رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ آدمی کہاں جا رہا ہے سائیکل سے؟ کہا کہ حضرت یہ مارکیٹ جا رہا ہے۔ کہا اچھا کتنے فاصلے پر ہے مارکیٹ؟ تو کہا یہاں سے 13 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اچھا پھر ایک آدمی پیدل جا رہا، اس سے پوچھو کہاں جا رہا ہے؟ کہا حضرت وہ بھی آج مارکیٹ ہی جا رہا ہے۔ پھر ایک آٹو رکشہ پاس کیا تو پھر حضرت نے پوچھا اچھا اس سے معلوم کرو تو وہ کہاں جائے گا؟ تو اگر وہ آٹو بھی مارکیٹ ہی جاتا ہے۔ اچھا کچھ دیر کے بعد 4 ویلر والے پاس کیے، کہا اس سے معلوم کرو۔ اور وہاں پہ کئی لوگ جمع تھے، سب حیران کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو رہا ہے۔ پھر آخر میں ایک بس پاس کی، کہا کہ یہ بس کہاں جائے گی؟ کہا حضرت یہ بھی مارکیٹ جائے گی۔ یہ تسلسل رہا پوچھنے کا۔ آخر میں حضرت باندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ منزل اگر متعین ہو تو رفتار کی کمی بیشی سے کچھ نہیں ہوتا۔ منزل اگر متعین ہو تو رفتار کی کمی بیشی سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں اپنے بھائیوں سے جو ہمارے ہم عمر ہیں یا کم عمر ہیں اور جو بڑی عمر کے ہیں، سب ہمارے سرپرست سرتاج ہیں، ان سے نہیں پوچھتا ہوں، بلکہ جو ہم عمر یا کم عمر ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھلا بتائیے ہم میں سے کون ساتھی ہیں جن کی منزل متعین نہیں ہے؟ خواہ وہ اذان خانے میں ہو، خواہ وہ وضو خانے میں ہو، اور خواہ وہ منبر و محراب میں ہو، خواہ وہ نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہوں یا بخاری شریف پڑھا رہے ہوں۔ کیا نورانی قاعدہ والے کی منزل اعراف ہے کیا؟ پل صراط ہے کیا؟ حشر ہے کیا؟ اور بخاری پڑھانے والے کی منزل مقام محمود ہے کیا؟ نہیں، سب کی منزل ایک ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ چاہے وہ اذان خانے میں ہو، چاہے وہ مہمان خانے میں ہو، چاہے وہ وضو خانے میں ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام ساتھیوں کی منزل متعین ہے۔ کیا نہیں ہے؟ ہے نا منزل متعین؟ کیا ہے منزل؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اب اللہ کے راضی ہونے میں جتنی چیزیں معاون ہوں گی، سب کو ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا ہماری ذمہ داری ہوگی، اور جتنی چیزیں رکاوٹ کا ذریعہ ہوگی اس سے بچنا بھی ہماری ذمہ داری ہوگی، تاکہ میرا مالک ناراض نہ ہو، وہ راضی رہے۔ تو آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنے منزل کے تعین کے ساتھ ہیں، ہم جہاں کہیں بھی ہیں اپنی منزل کے تعین کے ساتھ ہیں، اور سب کی منزل ایک ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ بس باقی ہوس، اللہ بس باقی ہوس۔ جب ہم سب کی منزل متعین ہیں، اللہ راضی ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ایک ہی راہ کے مسافر ہیں اور خیر کے جویا اور متلاشی ہیں۔ گھڑی یہاں بھی ہے، اس میں دیکھ رہے ہیں ایک بڑا کانٹا ہے اور ایک بہت پتلا کانٹا ہے اور بہت فاسٹ ہے۔ وہ امام نہیں ہے، وہ مؤذن صاحب معلوم ہوتے ہیں۔ مؤذن صاحب اکثر بہت فاسٹ ہوتے ہیں اور امام صاحب ان کے مقابلے میں تھوڑا، وہ جو 12 پر جو کانٹا پہنچا ہوا ہے وہ پوزیشن ہوتی ہے امام صاحب کی، اور وہ جو تیز رفتار ہے وہ مؤذن صاحب۔ 3 کانٹے اس میں ہیں، بڑے بھی ہیں اور اس سے بھی چھوٹے ہیں اور بہت پتلے بھی ہیں۔
کیا ہم میں سے کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ جو شیخ الکل فی الکل 12 پر پہنچ رہا ہے صرف اسی کا کرشمہ ہے، اسی کی خدمات ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا ہے۔ وہ تینوں کی خدمات مل کر کے ہم کو پتہ بتا رہا ہے کہ 12 بجنے جا رہا ہے۔ یہ تینوں کی خدمات، ان میں سے ان کے اندر جو ایک چھوٹا سا پرزہ ہے وہ بھی اپنا کام بند کر دے تو بڑا وہیں پہ پڑا رہ جائے، آگے بڑھ نہیں پائے گا، بڑا پڑا رہ جائے گا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں رہے، اس کو اٹھانے والا نہیں رہے گا، جنازہ پڑھانے والا بھی نہیں رہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو پرزے اس میں لگے ہیں وہ بڑوں کو پڑا نہیں رہنے دیتے ہیں، بڑوں کو مفید بنا دیتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو ہمارے کاموں میں کوئی چھوٹا نہیں ہے، ہمارے کاموں میں کوئی چھوٹا نہیں۔ حضرت مولانا اندر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بخاری پڑھاتا ہوں لیکن یہ سوچتا ہوں کہ کہیں اگر عجب میں مبتلا ہو گیا تو نورانی قاعدہ والا مقام محمود پر ہوگا، اپنے تواضع عاجزی انکساری کی وجہ سے اب بخاری والا لائن میں لگا رہے گا، بخاری والا لائن میں لگا رہے گا۔ یہ جو راہ ہے ہمارے اور آپ کی، اس راہ میں کوئی چھوٹا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، سب اپنی اپنی جگہ پر فٹ، سب اپنی اپنی جگہ پر ایک مستقل ضرورت ہے۔ چھوٹا اور بڑے کا مسئلہ ہوتا تو حضرت بلال کی وفات پر سیدنا عمر فاروق یہ نہیں فرماتے کہ آج میرا سردار دنیا سے چلا گیا۔ حضرت بلال کی وفات پر سیدنا عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کے امیر المومنین یہ نہیں کہتے کہ میرا سردار دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے، اس راہ میں سب اپنی جگہ پر مستقل ضرورت ہے، سب ضرورت ہے۔ اس لیے آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ وہاں کی ضرورت کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں، آپ کا ایک مقام ہے، آپ کی ایک اہمیت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو قوم، جو سماج، جو سوسائٹی، جو معاشرہ، جو جماعت اپنے آپ کو نہیں پہچانتی ہے اس کو دنیا نہیں پہچانتی ہے۔ خواہ وہ افراد ہو یا فرد ہو، پہچاننا ہوگا ہم کو، پہچاننا ہوگا۔ اگر خود نہیں پہچانیے گا تو آپ کے مصلی آپ کو نہیں پہچانیں گے، آپ کے مقتدی آپ کو نہیں پہچانیں گے، آپ کی کمیٹی آپ کو نہیں پہچانے گی اور آپ کی انتظامیہ آپ کو نہیں پہچانے گی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری انتظامیہ میری قدرداں ہو تو پہلے خود اپنے آپ کا قدرداں ہونا ہوگا اور اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود اپنے آپ کو نہ پہچانیں اور ہم کو دنیا پہچان لے۔ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ حضرات کو یاد ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ حدیث کی تلاش میں بہت لمبا سفر کیا اور جہاں تک پہنچے ان کے پاس حدیثیں تھی اور صحیح حدیثیں تھی، لیکن جب حدیث لینے پہنچے تو جن کے پاس حدیث تھی وہ جنگل میں جانور چرا رہے تھے، جانور کی پرورش کر رہے تھے، کھلا پلا رہے تھے۔ کوئی جانور روٹھ گیا تھا یا بہک گیا تھا، دور چلا گیا تھا، اس کو پکڑنے کے لیے اپنا دامن ایسے پیش کیا، جیسے ہم لوگ بکرے کو پکڑنے کے لیے ایسے دیہات میں دکھلاتے ہیں ہاتھ، تو بکرا سمجھتا ہے کہ کچھ لے کر کے آ رہے ہیں، فوراً دوڑتا ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، پکڑ لیتے ہیں۔ تو اس آدمی نے اپنا دامن دکھلایا اونٹ کو، بھاگا ہوا اونٹ دوڑ کر آیا، جب آیا تو پکڑ لیا اور دامن جھاڑ دیا۔ امام بخاری نے اپنی بخاری شریف میں اس آدمی سے ایک حدیث نہیں لیا ہے، ایک حدیث نہیں لیا ہے، حالانکہ ان کی حدیثیں دوسرے علماء نے لی ہیں، دوسری کتابوں میں ہیں، لیکن امام بخاری نے نہیں لیا۔ امام بخاری کی اپنی ایک کسوٹی تھی، اپنا ایک مقام تھا، اپنی ایک شناخت تھی، اپنا ایک امتیاز تھا، اپنی ایک پہچان تھی۔
میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے ساتھی ہیں، عالم ہیں، حافظ ہیں، امام ہیں، استاذ ہیں، معلم ہیں، ہم جہاں کام کر رہے ہیں پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، لیکن اپنے پہچاننے میں تکبر میں مبتلا نہ ہو، غرور میں مبتلا نہ ہو۔ حضرات مشائخ نے عوام سے کثرت ملاقات اور عوام سے اختلاط سے منع کیا ہے کہ عوام سے خواص کا اور اہل علم کا، علماء کا زیادہ اختلاط نہ ہو، لیکن یہ اس لیے نہیں منع کیا ہے کہ عوام گندی ہیں، عوام بہت بڑے حضرت، اس لیے نہیں منع کیا۔ اگر اس سوچ سے ہم اختلاط سے رکتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے خود زندگی پر کلہاڑی مارتے ہیں۔ بلکہ عوام سے اختلاط صرف اس لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو فائدہ نہ پہنچا سکیں اور خود ہم ان کی بھیٹ چڑھ جائیں۔ اس لیے اختلاط، کثرت اختلاط سے مشائخ نے تربیت کے دوران سالک کو منع کیا ہے کہ سالک اگر راہ سلوک کا مسافر ہے تو عوام سے کثرت اختلاط نہ کرے، تاکہ خود ان کی زندگی میں شریعت و سنت کا نور مرتکز ہو، اور جب وہ کامل بن جائیں تو پھر یقیناً ان کے ذریعے سے عوام کو فائدہ پہنچے گا اور وہ متاثر نہیں ہوں گے، جلدی متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ وہ متاثر کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے ہم اپنی نشست و برخاست میں، ملنے جلنے میں، کھانے پینے میں، رہن سہن میں ہم اپنے آپ کو پہچانیں، بہت پہچانیں گے تو دنیا آپ کو اور ہم کو پہچانے گی، نہیں پہچانیں گے تو ہم اور آپ جس قدر کی تلاش میں ہیں یا ان سے چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ رسوا ہو جائیں گے، تیسری بات یہ ہے کہ کام جو بھی کریں ہم مفتی یوسف صاحب سے امید لگا کے ہرگز نہ کریں، اور مفتی حبیب صاحب سے امید لگا کے ہرگز نہ کریں۔ کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں۔ میں آپ کا حق نہیں ادا کر سکتا ہوں، جو محبت آپ کی مجھے ملی ہے اور جتنا کچھ آپ اکرام کرتے ہیں میری نااہلی کے باوجود، اگر مجھ سے کچھ امید وابستہ رکھیں گے تو آپ کو بڑا صدمہ پہنچے گا، اگر اللہ کے لیے کریں گے تو کبھی صدمہ نہیں ہوگا، خوشی خوشی ہوگی۔ لہٰذا ہم اذان خانے میں ہوں تو بھی اللہ کے لیے، مکتب میں ہوں تو بھی اللہ کے لیے، اور مسجد میں ہو تو بھی اللہ کے لیے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ کمیٹی کے لوگ پابندی لگاتے ہیں، اتنی دیر امام صاحب کو مسجد میں بیٹھنا ہے، اتنی دیر فلاں کرنا ہے۔ آپ کمیٹی کو ذہن میں جب تک رکھیں گے اس وقت تک صدمہ میں رہیں گے، اور کمیٹی کو ہٹا کے اللہ کو ذہن میں رکھیں گے تو صدمہ ختم ہو جائے گا، اس لیے جو کچھ بھی کرے اللہ کے لیے کرے۔ اللہ کے لیے کریں گے تو جتنی قربانیاں آپ کی ہوگی، جتنا ایثار آپ کا ہوگا، اس پر کبھی بھی ہماری غفلت، ہماری بے توجہی سے آپ کو صدمہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ ایک سیٹ کیے رہیں گے کہ میں نے تو جو کچھ کیا اللہ کے لیے کیا۔ اور یہی حال میرا بھی ہونا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ جو کچھ تعلق رکھے وہ اللہ کے لیے رکھے، اللہ کے لیے رکھے۔ تو مسجد میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہو، کام اللہ کے لیے۔ ہمارے ایک حضرت مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے فقیہ، حضرت مولانا خالد صفی اللہ رحمانی صاحب نے فرمایا کہ جس کتاب پر حضرت مولانا زبیر احمد صاحب نے ایک نگاہ ڈال دیا ہے، میں اس کتاب سے مکمل بے نیاز ہو گیا ہوں، یہ عبارت ہے ان کی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون بول رہے ہیں، کوئی محمد انوار اللہ نہیں بول رہا ہے، یہ حضرت مولانا خالد صفی اللہ رحمانی فقیہ عصر بول رہے ہیں۔ ان کے بارے میں، حضرت مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، یہاں ان کے بہت سارے شاگرد ہیں۔
بہت شاگرد، ایسا پختہ علم تھا۔ دارالعلوم دیوبند میں سیمینار ہو رہا تھا، اب مقالہ پڑھا جا رہا تھا تو وہیں اسٹیج پر کہہ دیا کہ اگر ایسے ہی مقالہ پڑھنا ہو اور ایسے ہی ہاتھ اٹھانا ہو فقہی مباحث میں تو آئندہ زبیر کو نہیں بلائیے گا۔ بعض جگہ پر شیخ الحدیث کے لیے بلایا گیا ان کو، تو کہا کہ انٹرویو دینا ہوگا۔ ہمارا انٹرویو کون لے گا؟ ہمارا انٹرویو لینا تو دارالعلوم کے سرٹیفکیٹ کی اہانت ہے۔ کون انٹرویو لے گا ہمارا؟ ہم کو کتاب دو، ہم پڑھاتے ہیں، اگر اچھا پڑھا دیں گے تو موقع دینا، نہیں اچھا پڑھائیں گے تو ہم کو جانے دینا۔ انٹرویو ہمارا کون لے گا؟ انٹرویو کیا ہے؟ پڑھانا۔ اس سطح کے عالم تھے۔ تو حضرت نے ایک مرتبہ اشرف العلوم کنھوا میں الجامعۃ العربیہ اشرف العلوم کنھوا، جہاں خود مجھے پڑھنے کی سعادت ملی، حضرات اساتذہ سے فرماتے تھے، اللہ کے بندے تم جو پڑھاتے ہو اس کا تو وظیفہ لیتے ہو، تو یہ تمہارا پڑھانا تو وظیفہ کے عوض ہو گیا، اب اس کے اوپر کچھ کام مدرسے میں ایسا کرو جو رضاکارانہ ہو، جس پر اللہ تم کو اجر عطا فرمائے۔ اپنی سادگی میں اتنے اونچے انسان تھے کہ ایک مرتبہ بچوں نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا، کسی استاد نے قومی تنظیم میں خبر بھیج دیا، تو حضرت نے اپنی خاص دیہاتی زبان در ہمارے دیہات میں تحقیراً در کہا جاتا ہے، در تم نے اتنی محنت کیا اور اتنی محنت کروایا اسی لیے کہ تمہاری ساری محنت قومی تنظیم میں پہنچ جائے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تم نے اپنی محنت کو اللہ کے پاس بھیجا، اللہ کے پاس بھیجا، نوٹس لیا۔ اور جب تک رہے اشرف العلوم کنھوا میں تو اپنے کمرے سے مغرب کے بعد نکل جاتے تھے اور تخت پر بیٹھ جاتے تھے، اور عشاء تک طلبہ کی اور اساتذہ کی نگرانی کرتے تھے۔ کوئی استاذ اگر عشاء کے بعد مطالعے والا استاذ باہر پھرتا ہوا نظر آ گیا، بلاتے اور کہتے کل تم کتاب پڑھاؤ گے؟ ایمانداری سے بولو، کیا پڑھاؤ گے تم؟ کیا پڑھاؤ گے تم؟ اتنا سخت نوٹس لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اشرف العلوم کنھوا کا علمی اور تربیتی مقام پورے ملک میں متعارف ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اشرف العلوم کنھوا بہار کا دارالعلوم ہے، بہار کا دارالعلوم۔ تو حضرت مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اساتذہ سے فرمایا کہ اتنی دیر کا تو آپ پیسہ لیتے ہیں، اس سے اوپر کچھ کام ایسا کر جائیے جو رضاکارانہ ہو۔ میرے بھائی، ہمارے اور آپ کی بھی سیلری کاموں کی متعین ہے، وظیفہ متعین ہے۔ علماء کو تنخواہ تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو کسی کو دے دے۔ تن من بدن خواہ من خواہش، بدن کی خواہش کون پوری کر دے گا؟ آپ کے بدن کو سورج کے کرنٹ کی ضرورت ہے، ہمارے اور آپ کے باڈی کو چاند کے روشنی کی ضرورت ہے، یہ کون پورا کمیٹی پوری کر دے گی؟ کبھی نہیں پوری کر سکتی۔ اصل تنخواہ تو اللہ دیتا ہے اور وہی دیتا ہے، ہمارے آپ کا تو وظیفہ ہے، کاموں کا وظیفہ متعین ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی کام کر رہے ہیں، جہاں کہیں بھی کام کر رہے ہیں، تو کام کرنے والوں میں، کام کرنے والے جس پر کام کر رہے ہیں ان سے ہماری ہمدردی، ان سے ہماری محبت، ان سے ہمارا والہانہ تعلق، مخلصانہ تعلق، اور یہ سمجھ کر کے کہ یہ ہمارے سب بھائی ہیں، اور یہ ہمارا موضوع ہے۔ موضوع پیغمبر کا موضوع انسان ہے، قرآن کا موضوع انسان ہے، اسی طریقے سے امام کا جو موضوع ہے وہ ان کے مقتدیان ہے، اور استاذ کا جو موضوع ہے وہ ان کے شاگرد اور طلبہ ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے کاموں کا موضوع متعین ہے۔ اگر کوئی وضو خانہ میں کام کے لیے متعین ہے، صفائی ستھرائی میں، تو ان کا بھی موضوع متعین ہے۔ تو ہمارے اور آپ کا موضوع متعین ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے موضوع پر قائم نہیں رہیں گے تو یقیناً ہم کو منحرف سمجھا جائے گا۔
اس لیے ہم جہاں کہیں بھی کام کر رہے ہیں اپنے موضوع پر قائم کریں، اب پورے مخلصانہ طور پر اور والہانہ طور پر تعلق اور محبت کے ساتھ کام کریں۔ یقین جان لیجئے ساری دنیا آب حیات پیتی ہے، آپ شربت حیات پی لیجئے۔ حالات کہاں نہیں، آسمان کہاں نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے اہل علم اپنوں کی طرف سے حالات میں آتے ہیں، آزمائش میں آتے ہیں، لیکن بہت جلد گھبرا جاتے ہیں۔ گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کا انعام اکثر آزمائش کے حجاب میں ہوتا ہے۔ اللہ کا انعام اکثر آزمائش کے حجاب میں ہوتا ہے۔ جب کوئی ہمارا خادم، ہمارا امام، ہمارا مؤذن، ہمارے دین کی خدمت کرنے والے ساتھی اپنوں کی طرف سے حالات میں آتے ہیں، ان کا دل ٹوٹتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، دل۔ اور جب دل ٹوٹتا ہے تو اس پر اللہ کا جو گفٹ ملتا ہے، ہم اس گفٹ کو وزن نہیں کر سکتے۔ کہاں حالات نہیں ہے، کہاں آسمان نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم آپ کے ہاں بھی جوارہ میں 2 دن سے ہیں تو ہم بہت خوش ہیں، بہت مرفہ حال ہیں۔ جس راہ پہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو لگایا ہے، آپ کا انتخاب کر کے لگایا ہے کہ آپ صبر کے سائے میں غم سے چور ہو کر کے امت کو آپ شربت پلاتے رہیں گے، امت کی تشنگی بجھاتے رہیں گے، صبر کے سائے میں غم سے چور ہو کر کے انہی کی آبیاری کریں گے اور انہی کو راہ راست پر لاتے رہیں گے۔ یہ تو ہماری زندگی کا نصب العین ہے۔ اور یہاں یہ بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم سب محرم ہیں، غیر محرم نہیں ہیں، اور اکا دکا ہے تو انشاءاللہ وہ مسئلہ نہیں رہے گا، سب اپنے لوگ ہیں۔ حالات ہر جگہ ہے، لہذا جم کر کے کام کیا جائے۔ جم کا ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ لگا دے تو جب تک ہاتھ پکڑ کے اب پیٹھ پر ایسے دھکا دے کر کے باہر نہ کر دے، اس وقت تک جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، اس وقت تک جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور جس دن آپ کا ہاتھ پکڑ کے کوئی آپ کو الگ کرے گا، اللہ اکبر، آپ کی معراج ہو جائے گی، معراج ہو جائے گی۔ تو جمنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جن کو جوتے کے گھسنے کا احساس ہو، ملال ہو، وہ پہاڑوں کی چوٹی سر کرنے کا حوصلہ چھوڑ دیں۔ اور میں نے اس ملفوظ کو میں نے لکھا ہے اکابر امت کی قیمتی باتوں میں۔ آپ پہاڑ پر چڑھنا چاہتے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت قیمتی جوتا ہے، اس کا شول گھس جائے گا، نہ جائیے اس پر، NH پر رہیے، پہاڑ پہ مت جائیے، ہائی وے پر رہیے، وہ مسطح ہے، پہاڑ پہ نہیں جائیے۔ یہ وہ راہ ہے جس راہ میں جوتا تو جوتا خود زندگی گھس جاتی ہے، اور جب تک گھستی نہیں ہے اس وقت تک مشک نہیں آتا ہے، اس کی خوشبو نہیں آتی۔ ہرن کا نافہ اگر مل جائے آپ کو، جب وہ نافہ پکتا ہے اور پھٹتا ہے اور اس میں جو ہڈیاں ہوتی ہے، اس ہڈی کو آپ یہاں گھسیں اور اس طرف سونگھیں گے تو مشک کی خوشبو آئے گی۔ یہ سینے کی ہڈی پر آپ ایسے ایسے گھسیں، اب پیٹھ کو سونگھیں گے تو مشک کی خوشبو آئے گی۔ یہ کتاب پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں، تجربہ کر کے بول رہا ہوں۔ کتابوں میں تو ہے ہی ہے، لیکن جب ہرن کا نافہ ہاتھ میں آیا تو میں نے یہاں اس کو ایسے کیا اور یہاں سونگ رہا ہوں تو خوشبو یہاں سے آ رہی ہے۔ یہ کمال بغیر گھسے ہوئے حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور نبی کی کرسی کے ساتھ میری کرسی ہو، تو گھسنا پڑے گا، گھسنا پڑے گا۔ جس دن ہماری عوام، ہمارے مقتدیان، ہمارے مصلیان آپ کو اور آپ کو اپنا خیر خواہ ہمدرد مان لیں گے، آج بھی وہی آپ پر جان دے کر کے آپ کو بچا لیں گے۔ یہ حوصلہ اب بھی ہمارے عوام میں پوشیدہ ہے، اب بھی پوشیدہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ تو اس حدیث کو جب پڑھا کہ جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا تو وہ میرے ساتھ رہے گا، یہ انعام ہے۔ میرے ساتھ رہنے کو حصی مثالوں سے کیسے سمجھا جا سکتا ہے جس کی اہمیت ظاہر ہو؟ جب بڑے اجلاس میں، بڑے پروگراموں میں یا دنیا کے بڑے ممالک کے صدور وزراء کہیں جمع ہوتے ہیں تو اس وقت کس کی کرسی کس کے قریب لگائی جائے گی اور کس کو کہاں پر بیٹھایا جائے گا، اس میں جو منتھن ہوتا ہے اس سے بات حصی طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ جس کی کرسی نبی کے کرسی سے قریب ہوگی اس کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان راہوں کی دشواریوں سے ہم کو اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیج پر ان کی کرسی سے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں اور ایک ہی راہ کے مسافروں، حالات سے مایوس مت ہوئیے، اب ذمہ داریاں آپ کے اور ہمارے کاندھوں پر ہیں۔ جن بزرگوں نے آپ کو آزاد کرایا اور اتنا بڑا ملک حوالے کیا، وہ سر میں خوشبودار تیل لگا کے نہیں، ایسی کمروں میں بیٹھ کر نہیں، نرم نرم گدوں پر لیٹ کر نہیں، جو ایک تعیش پسند انسان کا حال ہوتا ہے، بلکہ اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کو ہماری آزادی کے لیے قربان کر کے یہ ملک حوالے کیا۔ اب اس ملک کی اور اس ملک میں سچائی کی حفاظت اور اشاعت کی پوری ذمہ داری ہمارے اور آپ کے کندھوں پر ہے۔ ہم اس کو محسوس کریں، ہم سمجھیں اور اس کے لیے 3 کام کریں۔ اگر آپ حضرات کچھ اندیا دیں گے تو آپ کا سگنل بھی اللہ کی بارگاہ میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ سگنل دیں گے تو میں یہ 3 بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہے 3 بات عرض کروں گا اور اپنی بات ختم کر دوں گا۔ نمبر 1، آپ جن کتابوں سے استفادہ کرنے کی قوت رکھتے ہیں ان کتابوں کے مطالعے کا معمول بنائیں، معمول بنائیں۔ مجھے گلہ اس وقت عامت المسلمین سے بالکل نہیں ہے، مجھے گلہ اپنے آپ سے ہے کہ محمد انوار اللہ تم اسی راہ میں ہو، مسجد میں رہتے ہو، مدرسے میں رہتے ہو، پڑھاتے لکھاتے ہو، لیکن تم 2 ورق مطالعہ نہیں کرتے ہو۔ اور اگر مطالعہ نہیں ہوگا تو یہ جو دماغ ہے نا یہ بنجر ہو جائے گا، اس سے کچھ ڈیلیوری کی امید مت رکھیے گا، مت رکھیے گا۔ سوچ و فکر کی جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت بریانی سے نہیں پیدا ہوگی، مطالعے سے پیدا ہوگی، نہیں پیدا۔ اور آپ یہ کبھی محسوس نہ کریں کہ ہمارے پاس صلاحیت نہیں، آپ کی صلاحیت کا آپ کو اندازہ نہیں، ہم کو اندازہ ہے۔ میں جب سے وابستہ ہوں اس شہر میں کئی نوجوانوں کی علمی صلاحیتوں کو پہچانا ہے، خود اس مجمع میں موجود ہیں، اتنا اچھا لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم کیا بتاویں۔ ابھی ان کے مضامین ہمارے بیگ میں ہے، جس کو دیکھنا ایک نظر۔ میں حیران ہوں کہ وجوارہ کی سرزمین پر مضمون نگاری کی ایسی صلاحیت لے کر کے کون آدمی آ گیا۔ عربی زبان و ادب کے حوالے سے جب میں ان کے عرب ممالک کے بچوں سے بات کرتے دیکھا تو اندازہ لگا کرے ان کی امامت میں تو ان کی صلاحیت پوشیدہ ہے۔ کئی ایک ساتھی ہیں جو زبان و بیان اور خطاب کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں۔ خود آپ کو اپنی صلاحیت کا احساس اور ادراک اور قدر نہیں ہے، ورنہ تو آپ میں بے پناہ صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس مسافر بے نوا کی ایک التجا کو مان لیجئے برادرانہ طور پر کہ آج سے سلیکٹ کیجئے
کہ مجھے روزانہ 2 صفحہ پڑھنا ہے، 2 صفحہ پڑھنا ہے. جو پڑھے گا وہ آگے بڑھے گا، جو نہیں پڑھے گا وہ فقیر کا لکیر رہے گا. اب میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جس کتاب سے آپ استفادے کی قوت رکھتے ہیں اس کو لیجیے. میں ابھی ایک چیز لکھ رہا ہوں، مفتی صاحب چلے گئے. مفتی صاحب نے بہت ہی کشادہ چشمی سے فرمایا کہ یہ کتاب مجھے دیجیے گا، میں انشاءاللہ اس کو چھاپوں گا اور اس کو 4 کلر میں چھپنا ہے. تو میں نے اگر سیرت النبی سے استفادہ کیا ہے اور سیرت المصطفیٰ سے استفادہ کیا ہے اور زاد المعاد سے استفادہ کیا ہے یا دوسری سیرت و استفادہ کیا، یہاں تک کہ دینی تعلیم کے رسالے سے اگر استفادہ کیا ہے تو دینی تعلیم کا حوالہ دیتا ہوں اور اس میں شرم مجھے نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ استفادہ کیا تعلیم الاسلام سے اور حوالہ دے دیا بحر الرائق کا، یہ خیانت ہے، یہ نہیں کر سکتا ہوں میں. تو ہم تمام لوگ اپنے آپ سے ایگریمنٹ کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم پڑھیں گے. اور آپ پڑھتے ہیں، ہم یاد دہانی کے لیے یہ بات بول دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں. اب کتاب آپ کے پاس ہے، ایسا نہیں کتاب نہیں ہے، اور کتاب کا حاصل کرنا ویجوارہ میں جتنا آسان ہے شاید ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے. مولانا آپ یہاں کسی ایک معمولی سے معمولی آدمی کو کہہ دیں کہ مجھے فتاوی رحیمیہ چاہیے، وہ آدمی پہلے کھانا نہیں کھائے گا، ہوٹل میں بیٹھا ہوا تو اٹھ جائے گا اور کہے گا حضرت ٹھیک ہے میں آج کھانا چھوڑ دیتا ہوں، یہ پیسے لے لیجیے اور آپ کتاب منگا لیجیے گا. ایسے لوگ ہیں ویجوارہ. کتابوں کا حاصل کرنا مشکل نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن 2 صفحہ زیادہ نہیں، 2 صفحہ پڑھیے. اب میں کہتا ہوں بہت مت پڑھیے، بہت پڑھنے کا بہت سائیڈ ایفیکٹ ہے. خوب پڑھیے، بہت مت پڑھیے مگر خوب پڑھیے. 2 صفحہ پڑھیے تو علم آپ کے پاس وہی ہوگا جو آپ کی میموری کا حصہ بنے گا. علم وہ نہیں ہے جو آپ کی لائبریری میں کتاب کی شکل میں ہے، وہ علم نہیں ہے. علم وہی ہے جو آپ کی میموری میں. اس لیے نمبر 1 میں مطالعہ کیجیے. آپ مطالعہ کریں گے تو ملک کے حالات کو، اس کے ٹیمپریچر کو سمجھیں گے، اخبار سمجھیں گے، موسم کا رخ سمجھیں گے، زمین و آسمان کے نشے و فراز سمجھیں گے، مطالعے کی قوت سے سمجھیں گے. اس وقت جو حالیہ سروے رپورٹ آئی ہے، وہ سروے رپورٹ بتاتی ہے کہ اقرا اتری مسلمان کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، مسلمانوں پر، اور اقرا پر سب سے زیادہ عمل یہودیوں کا ہے. اور دوسرے نمبر پر عالمی منظرنامے میں عیسائیوں کا عمل ہے، اور ہمارا ہے نہیں، ہمارا ہے نہیں. حضرت مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمارا تو کپڑا کبھی صاف ستھرا رہتا ہی نہیں ہے، لیکن آپ پہن لیے ہیں تو چلیے ہم پہن لیتے ہیں. ہم کہا دیکھیے حضرت میں قاضی نہیں ہوں لیکن قزان نقل کر سکتا ہوں. میں قزان یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اگر کپڑا جیسا بھی پہن لیں گے تو آپ کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، چونکہ آپ کا علم شائع اور عام ہے اور سکہ راج الوقت ہے. تو آپ جیسے بھی کپڑا پہنیں گے تو ویسے ہی آپ محبوب رہیں گے. لیکن مجھ جیسا آدمی اگر صاف ستھری لنگی پہن کے نہیں جائے گا تو پہلی ہی مرتبہ میں عوام مایوس ہو جائے گی کہ کیسے مولانا کو لیا ہے. تو ہم در حقیقت سامعین کو اول وہلہ میں مایوس ہونے سے بچانے کے لیے تھوڑا صاف ستھری لنگی پہن لیتے ہیں. لیکن حضرت مفتی صاحب کو اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ قزان یہ بات عرض کرتا ہوں، قضات نے، قاضیوں نے لکھا ہے کہ قاضی کا علم اگر سکہ راج الوقت ہو تو وہ کچھ بھی نہ پہنے، خاص لباس، لیکن اگر ان کا علم معروف نہیں ہے تو وہ امامہ بھی باندھے، وہ جبہ کبہ بھی پہن کے رہے تاکہ لگے کہ ہاں کوئی آ رہا ہے، چاہے اندر میں کچھ ہو کہ نہ ہو لیکن لگے کہ کوئی آ رہا ہے. اب حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب کے پاس تو داڑھی بھی نہیں تھی. کتنی جگہ پر عوام اول وہلہ میں مایوس ہو گئی، یہ کون بغیر داڑھی والے کو لے آیا، کہتے حضرت ایسے، حضرت ایسے، حضرت. اور جب بیان ہوا، ارے باپ کیا بات.
قاضی صاحب کو اللہ نے تو وہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ ہاری ہوئی جنگ کو اپنی خطاب سے جیت لینے کی صلاحیت رکھتے تھے. اب ان کے ہاں بھی کوئی لباس کا کوئی معمول نہیں تھا. تو میرے بھائی، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مطالعہ کریں اور 2 وقت کا معمول بنائیں اور خوب پڑھیں اور اقتباس والی ڈائری کے ساتھ پڑھیں. اور 1 مہینہ 2 مہینہ پڑھیں گے تو میری ملاقات ہوگی نا، تو انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے، بہت دیں گے کہ مولانا آپ نے صحیح کہا تھا. میں تو یہ کہتا ہوں اور مجمع میں بھی کہتا ہوں کہ اس وقت دینی تعلیم کے رسالے میں مولانا صدیق صاحب، یہ نوجوان بھی باصلاحیت عالم ہے، اور مفتی صاحب کی نگاہ سے شکار ہوئے ہیں تو ظاہر ہے حضرت مفتی یوسف صاحب دینی تعلیم کے رسالے میں اور تعلیم الاسلام میں جتنا علم ہے اتنا علم بھی اگر مستحضر ہونا تو ویجوارہ کی سرزمین پر بھاری ہے، اور ملک کی سرزمین پر بھاری ہے. صرف ویجوارہ ہی نہیں، ملک کی سرزمین پر بھاری ہے. ایک کام تو یہ ہے کہ پڑھا جائے اور اقتباس والی ڈائری کے ساتھ پڑھا جائے. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی مؤذن بغیر مشائخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیے نہ رہے. بلکہ ہم تو اس وقت نیپال میں اور ہندوستان کے عوام میں یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تم سے نماز نہیں مانگتے، روزہ نہیں مانگتے، حج بھی نہیں مانگتے، زکوٰۃ بھی نہیں مانگتے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ تم آزاد مت رہو کسی اللہ والے کے ہاتھ سے، تم بیعت رہو اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر رہو. اس وقت جو مسئلہ ہے وہ وقایہ اسلام کا مسئلہ ہے، وقایت الاسلام کا مسئلہ ہے کہ اسلامی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے مسلمان محفوظ رہے. اللہ والے کے ہاتھ سے جب مربوط رہیے گا تو کبھی ڈس بیلنس نہیں ہوئیے گا. آپ گن کے بتائیے کہ اس ملک میں جو عالم ہیں اور اس ملک کے افق پر ہیں، کوئی عالم ایسا ہے جو بغیر بڑے سے مربوط ہوئے، بغیر رہے، بغیر اس ملک کی قسمت کی پیشانی کی تصویر ہو؟ کوئی نہیں. پھر ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم بغیر کسی اللہ والے سے مربوط ہوئے بغیر ہیں؟ مربوط رہنا چاہیے، اس کا نور ہی کچھ اور ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں 2 منٹ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے ذرا نکال لیجئے. اللہ تعالیٰ سے بات کرنا. ہم تو اللہ تعالیٰ کا موبائل نمبر بھی بتاتے ہیں، لیکن وہ موبائل نمبر تو آپ لوگ کو معلوم ہے 24434، تو اس کا دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عامر بھائی پریشان ہے کہ کون مولانا آ گیا اللہ تعالیٰ کا بھی موبائل نمبر بتاتے. 24434، اس پر تو الحمدللہ آپ لوگ قائم ہی. اللہ سے بات کرنے کے لیے پورے 24 گھنٹے میں 2 منٹ میں نکال لیں. 2 منٹ میں نکال. اے اللہ، تیرے کرم کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا ہے. اے اللہ، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو بڑا عظیم ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. آپ جس انداز میں اللہ تعالیٰ کے اوصاف کا ذکر کر سکتے ہو، دل پر توجہ کر کے روزانہ 2 منٹ کیجئے. اللہ سے محبت پیدا ہوگی. جب محبت پیدا ہو جائے گی تو موت کو آپ بلائیے گا، اور موت بھاگے گی. آپ بلائیے گا چونکہ آپ کو مزہ آئے گا، اس لیے کہ موت کا جام پیے بغیر ہم اس مالک سے مل نہیں سکتے جس مالک سے ہم ڈیلی 2 منٹ بات کرتے تھے. 2 منٹ بات کرتے. اور آخری بات یہ ہے کہ آپ جس ضلع کے رہنے والے ہوں، جس صوبہ کے رہنے والے ہوں، اور جس تنظیم سے وابستہ ہوں، اشتراک عمل کی قدر کیجیے. اشتراک عمل کی قدر کیجیے اور آپس میں ساتھیوں کا ٹانگ کھینچنے کے بجائے ہاتھ کھینچنے والے بنیے. آپس میں
ہم سب محرم ہیں، ہم آپ کی خدمت کا اعتراف کریں، آپ کی قدر کریں، آپ کو جوڑیں، یہ حوصلہ پیدا کیجیے۔ تنظیمی اشتراک عمل، یہ بھی ایسی نہیں بول رہا ہوں، یہ جملہ بھی حضرت مفتی صاحب کا ہے، اور یہ اس وقت حضرت مفتی صاحب کا جملہ ہے جس وقت ہمارے ہاں برادران وطن میں کام کرنے کی پالیسی طے پا رہی تھی، اور دعوت الایمان والاصلاح کی داغ بیل ڈاکٹر عیسیٰ منصوری جو لندن میں رہتے ہیں، وہ میرے ہاں تشریف لائے تھے اور انہوں نے ڈالا تھا، اور جب اصول طے پا رہے تھے تو اس میں حضرت مفتی صاحب نے مجھ سے لکھوایا تھا کہ آپ یہ ضرور لکھیں کہ دیگر تنظیموں کے ساتھ اشتراک عمل کر کے یہ تنظیم کام کرے، اس کی اہمیت کو محسوس کیجئے۔ اشتراک عمل، مجلس العلماء ہے، جمعیت العلماء ہے، مفتی حبیب صاحب ہیں، اور جمع مجلس العلماء گنٹور ہے، وفاق ہے، کیا کیا ہے، بہت ساری تنظیمیں، ان کے درمیان سرحد قائم نہ کیجئے، اشتراک عمل کر کے کام کرنے کا حوصلہ پیدا کیجئے، اور اپنے ساتھیوں کو ایکسپٹ کیجئے، قبول کیجئے، لیجئے، ٹانگ کھینچنے کے بجائے ہاتھ کھینچنے والے بڑھیے۔ اس جذبے کے ساتھ اگر ہم اور آپ جس شہر میں بھی وجوارہ اور آندھرا کی کا کیا مسئلہ ہے، ملک کے عالم کے کسی کونے میں اگر آپ ہوں گے تو یقین جان لیجئے کہ آپ ہی ہوں گے، اور آپ کی خوشبو سے زمانہ معطر ہوگا، اور ہو رہا ہے۔ یہ تھوڑی بہت جو چلنے پھرنا ملنے جلنے کا جو ماحول قائم ہوا وجوارہ میں چونکہ 92 سے یہاں آ رہا ہوں، مجھے خوب اچھی طرح انداز ہے کہ میں نے وجوارہ کو اس عرصے میں کتنا پیچھے کیا دیکھا ہے، بیچ میں کیا دیکھا ہے، اور اب کیا دیکھ رہا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کی خدمت کے بغیر ہے، یہ آپ کی محنتوں کے بغیر ہے، یہ آپ کی دعاؤں کے بغیر ہے، آپ کی آہوں کے بغیر ہے؟ آپ کا کسی سے ملنا، سلام کرنا، کہیں جانا، یہ سب آپ کی دعوت ہے، آپ کا وجودی دعوت ہے۔ سب مل کر کے اس آندھرا کے اندھیری کو بقائے نور بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اور سب کی کوشش ہے۔ ہمارے مقامی جو علماء ہیں وہ تو در حقیقت یہاں کے ستون ہیں، یہاں کے ستون ہیں، اور اس ستون کے اوپر یہاں کے کاموں کی چھت ہے، اور سب فکر مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی مسائی کو بے حد قبول فرمائے، خوب قبول فرمائے۔ یہ غیر مرتب باتیں میں نے اپنے آپ سے کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو راہ مستقیم پر گامزن رکھے، خیر خوبی کے ساتھ زندگی گزرے، خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ میں دل کی گہرائی سے مجلس العلماء والائمہ کے تمام اراکین اور تمام ذمہ داران، خصوصاً حضرت مولانا مفتی محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی حبیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور دوسرے احباب کا رسمی شکر گزاری نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اللہ میری دعا اس سفر میں قبول کر لے تو میں ساری مقبول دعائیں ان کے حوالے کرتا ہوں کہ اللہ ہر طرح کی راحت عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے، عزت و عظمت نصیب فرمائیے۔ دل سے دعا گو ہوں، اے اللہ میری دعا کی آبرو رکھ لیجئے، ہر خیر بخش دیجئے، اور ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ بیان میں، تعبیرات میں، خطاب میں اگر کوئی نقص ہو یا آپ کی عزت نفس کے خلاف واقع ہوا ہو تو اللہ کے لیے معاف کر دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحرمت محمد ابو بکر و عمر و عثمان و علی و اصحابہ اجمعین و برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔